اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشہ شین اور میں پڑھنے جانی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوشہ شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشہ شین۔ اس کے 38 پارٹ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 39 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ گاڑی جھکی نما گھر کے باہر جا کر رک گئی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی۔ ریحان نے بھی انجن بند کر کے چابی نکالی اور نیچے اترا۔ وہ دونوں تیزی سے آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ نہ جانے کیا تھا، اس کا دل مسلسل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ وہ غزالہ کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئے چاروں اور نظریں گھما رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل کے گوشوں میں ہلکی سی درد کی ٹھیسیں محسوس ہونے لگی، محض یہ سوچ کر کہ زری یہاں رہتی ہے۔ خالہ شکر ہے تم آ گئی، اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے، اس کو کسی ہسپتال لے چلو ورنہ مر جائے گی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، چارپائی کے قریب بیٹھی ایک لڑکی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر پریشانی سے گویا ہوئی۔ اسے غزالہ جانے سے پہلے یہاں بٹھا کر گئی تھی۔ تم جاؤ، اس نے اس لڑکی سے کہا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ ریحان کی نظریں اس چارپائی پر تھیں۔ چارپائی پر پڑے ہڈیوں کے ڈھانچے پر انتہائی گندا اور بوسیدہ کمبل تھا، جس میں جا بجا سوراخ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کمبل صدیوں سیاہ پر تو یقین ہو ہی چکا تھا۔ ریحان کمرے کے دروازے میں کھڑا اس چارپائی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر سے کمبل ہٹائے۔ اس کے قدم سخت ہو چکے تھے۔ وہ گھر سے محض یہ سوچ کر نکلا تھا کہ زری سے مل کر اس کا گریبان پکڑ کر اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھے گا کہ کہاں ہے وہ، مگر وہ ہر بات بھول چکا تھا کیونکہ اس کے سامنے زری تھی۔ یہاں تو بس زری کا ایک بھیانک انجام پڑا تھا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غزالہ نے کچھ لمحے رک کر ریحان محمود کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ چہرہ تھا، یہ وہی چہرہ تھا جس کا وہ شدائی ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ وہ چہرہ نہ رہا تھا۔ جھریوں زدہ سیاہ چمڑے کی اوٹ میں صرف ہڈیاں جھانک رہی تھیں۔ آنکھیں اندر کو یوں دھنس چکی تھی جیسے کسی کھنڈر میں کوئی پرانا کھنڈر ہو۔ موٹی آنکھوں پر وہ لمبی گھنی پلکیں نہ جانے کہاں تھیں۔ ریحان نے ڈھونڈنا چاہی تھی مگر وہاں برائے نام چند پلکوں کی صرف نمی نظر آئی تھی۔ ریحان محمود، تم آ گئے نا، تم ضرور ہوگے۔ اس کے نتھوں نے شاید ریحان محمود کے وجود کی بو محسوس کر لی تھی۔ ریحان کو اس کے اس جملے نے چونکا دیا۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر پھر سے بغور اس کو دیکھا تھا کہ کیا واقعی ہی وہ یوں بھی اس کا نام لے سکتی ہے؟ کیا واقعی ہی وہ اس کے آنے کی آس لیے مر رہی تھی؟ اس خودغرض عورت نے بھلا کیوں کر اتنے سالوں بعد بھی اسے یاد کیا؟ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنا شروع کر دیں، یوں جیسے آنکھوں پر بھاری بوجھ ہو۔ وہ کھولنا چاہتی تھی مگر اس بوجھ کے سار میں جیسے آنکھیں دب چکی تھیں۔ بوجھ تو تھا ہی پچھتاوے کا، بھاری بوجھ، ندامت، شرمندگی اور نہ جانے کس کس چیز کا بوجھ۔ بالآخر آنکھیں کھل گئی تھیں، نظریں اٹھ گئی تھیں، نظریں مل گئی تھیں۔ زری کا دل یوں مچلا تھا جیسے کسی نے ہوا میں اچھال کر مٹی میں کیچ کر کے دبا لیا ہو۔ درد ہی درد تھا۔ اس کے منہ سے ایک آہ نکلی تھی۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، دلوں پر چوٹ کھانے والے ضرور سمجھ جاتے ہیں کہ درد کی لہر کہاں سے اٹھی ہے۔ ریحان محمود سمجھ چکا تھا۔ نظریں ملانے پر اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بے اختیار ہونے لگی تھیں۔ وہ یکسر بھلا چکا تھا کہ وہ یہاں ماورا کا پتہ کرنے آیا تھا۔ وہ مزید ایک قدم اٹھاتا ہوا اب اس کی چارپائی کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ زرتاشہ بیگم، اس کے منہ سے ہلکی سی زرگوشی نکلی۔ زرتاشہ کی آنکھوں سے اب ٹپ ٹپ پانی برسنے لگا تھا۔ اس کے سر کے نیچے رکھے اس
ملگچے رنگ والے بوسیدہ تکیے کو بھگونے لگا تھا۔ اس نے بےجان ہوتے ہاتھوں کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، لرزش تھی، مگر اس کے وجود نے اسے دھیرے دھیرے وہ ہاتھ اٹھا ہی لیے تھے۔ اس نے ہاتھ ریحان محمود کے سامنے جوڑے ڈالے تھے۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ان بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی اپنی نظریں بھی ان ہاتھوں پر ہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں، اس نے ہنوز بندھے ہوئے ہاتھوں پر نظریں ٹکائے کہا۔ میں بہت گناہگار ہوں اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھو، مجھے وقت کے ساتھ ساتھ میرے ہر گناہ کی سزا دے دی گئی، مگر نہ جانے کیوں موت یہیں دہلیز پر اٹکی کھڑی ہے۔ موت تمہارے آنے کی منتظر تھی۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگ کر ہی اس کے پاس جاؤں، اس لیے تو تم آج میرے سامنے کھڑی ہو، ریحان محمود، ورنہ میں مایوس ہو کر ہی جانے لگی تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی کہاں۔ وہ اٹک اٹک کر اپنے الفاظ کہہ رہی تھی، اس کی سانسیں پھول چکی تھیں، وہ صدیوں سے کی مسافت جی رہی تھی، جیسے اس نے کوئی چوٹی سر کر لی ہو۔ اب جسم میں تھکاوٹ اور سانسوں میں پھلاہٹ کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ ہاں، یہ زندگی اس چٹان بھرے پہاڑ کی مانند ہی تو ہے کہ جسے یوں عبور کر لینا کسی عام انسان کی بس کا کام نہیں۔ اس نے سوچا، اس نے یہ چٹانوں بھرا پہاڑ سر کر لیا ہے کہ جہاں آگے اس کی منزل کھڑی تھی۔ اس کی زندگی بھی اب منظر ریحان محمود تھا جس سے وہ اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی زندگی اس نے گندی گزاری ہے تو آخرت بھی سلگتے تڑپتے گزارے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں، تم معاف کر دو گے تو میرے لیے مر جانا آسان ہوگا، تم معاف نہیں کرو گے تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینج لیں۔ لفظ اللہ جب بھی اس کی لبوں پر آتا تھا تو دل ہی دل میں درد کے فوارے پھٹ جاتے تھے۔ اس کے لب اس بار بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں زری، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ریحان کی آنکھوں میں بھی نمی آ چکی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، صرف چند لمحے وہ سارے حساب کتاب بھلا چکا تھا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر محض اپنی زری کو زندگی دینے کے در پہ تھا، جو کبھی اس کی شریک حیات تھی، جس نے اس کے بچوں کو جنم دیا تھا، یا جو اس کی محبت تھی، پہلی اور آخری محبت۔ وہ اس وقت کیا کر رہا تھا وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا، کیونکہ زری کی صرف ایک سسکی اتنے سالوں کی نفرت پر بھاری پڑ چکی تھی، جن کے بارے میں اس نے صرف یہ خیال کیا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اس کے اس حال پر اپنے دل کو تڑپ محسوس کرتے ہوئے اس نے لمحے کو سوچا تھا کہ کیا واقعی ہی وہ اس سے نفرت کرتا ہے یا کرتا تھا؟ کاش نفرت یا محبت کرنا انسان کے اپنے بس کا کام ہوتا۔ یہ دونوں جذبے ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے۔ اسے زری سے کبھی محبت ہوئی تھی، اس نے خود نہیں کی تھی۔ اب جب اتنے سالوں میں وہ خود اس نفرت سے کرنے لگا تھا تو ودود میں لگا وہ ایک انجام محبت ہی نکل آیا تھا۔ زری کی حالت پر تڑپتے دل نے خاموش صدا ضرور لگائی تھی، بچا لو اپنی محبت کو، وہ آخری نہج پر کھڑی ہے۔ کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ انسان بالکل پاگل ہے جو محض یہ سوچ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اتر رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے جسم میں آتی جاتی سانسوں پر بھی اپنا اختیار نہیں رکھتا، نہ اپنی مرضی کے مطابق زیادہ لمبی سانس لے سکتا ہے کہ پھولنے لگتی ہے، اور نہ ہی سانس روک سکتا ہے کہ اکھڑنے لگتی ہے۔ پھر وہ کیوں یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اتنے سال نفرت کیے رہے؟ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، ناراض ضرور تھا، مگر جن وجوہات پر ناراضگی کی وہ نفرت کا نام دے رہا تھا، انہی وجوہات نے سام پن کر زری کو بارہا ڈسا تھا، اتنا ڈسا تھا کہ وہ ایک
کھائی ہوئی لکڑی کی مانند اپنے انجام کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اختیار میں سزا دینا بھی نہیں تھا، یہ بھی اسی کا کام تھا جس کو ساجے زری نے غلطی کی تھی مگر سزا کاٹ چکی تھی۔ ہر پر خدا نے اسے اس کی زندگی میں اس کے گناہوں کی سزا دے دی۔ اس کے بندے ہاتھوں میں تپش تھی، اس کی نم آنکھوں میں پچھتاوا تھا، مگر آج اس کے خشک ہوتے لبوں پر محبت بھی تھی۔ نہ جانے کیسی محبت اقرار بن کر لبوں سے پھسلی تھی۔ ریحان محمود، ایک آخری بات کہو، اکھڑی سانسوں سے بولی۔ ریحان نے سر ہلایا، لب نہ ہلے تھے کہ وہ دوبارہ بول پڑی۔ میں نے تم سے تب محبت کرنا شروع کر دی تھی جب میں اپنے قابل بھی نہ رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں نے صرف اپنے حسن سے محبت کی تھی۔ یہ اقرار اس کے لبوں سے جاری ہوا تو پھر لب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ آنکھیں ریحان محمود کے رخسار پر ٹھہر گئیں۔ ان ہاتھوں کا لمس ریحان محمود اپنے ہاتھوں میں تھامے کتنی دیر محسوس کر رہا تھا، نہ جانے کتنی دیر بعد بنائے اس کے اس جملے پر غور کرتا رہا جس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے چپ لگ گئی تھی۔ آہ محبت زری، تمہارے دل میں میرے لیے رب نے بالآخر محبت کو سزا کی صورت ڈالا۔ بہت دیر بعد ریحان کی آنکھیں چھلک پڑیں اور چہرے پر خزاں امڑ آئی تھی۔ واقعی ہی وہ اس لمحے خزاں کے موسم کا وہ درخت لگ رہا تھا جس کی شاخوں پر نہ کوئی ہریالی ہو، نہ پھل، نہ کوئی پرندہ، بس افسردگی ہو، افسردگی ہو، ایسے جیسے خزاں نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کی کھلی آنکھوں پر رکھا، جب اٹھایا تو آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ ریحان نے اس کے چہرے پر آخری نگاہ ڈالی۔ اسے یاد آیا وہ اس کو طلاق دے چکا تھا، کوئی رشتہ نہ تھا ان دونوں کے درمیان ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی اور اس کی محبت تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مغرب ہونے کو ہے، عشاء میں نماز جنازے کا اعلان کر کے تدفین کر دو۔ وہ کلثوم کی جانب مڑا، وہ رو رہی تھی، دبی دبی آواز میں بیان کر رہی تھی۔ ریحان محمود کمرے سے باہر نکل کر ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس پہنچی تھی۔ کفن دفن کے معاملات طے پائے اور اندھیری رات میں اس کو لحد میں اتارا گیا۔ نماز جنازے میں اس محلے کے چند لوگ، گورکن اور ایدھی سینٹر کے 4 ملازموں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بالآخر نام، شہرت اور آزادی کی متولی اس عورت کے جنون کا انجام اندھیری رات میں چند سطروں کے جنازے کے بعد 6 فٹ کی قبر ٹھہری۔ سب لوگ باری باری چلے گئے اور ریحان محمود اس کے سرانے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زری، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرے بچے بھی تمہیں معاف کر دیں گے، میں ہمیشہ دعا کروں گا تم اسی سکون سے رہو جس سکون سے میں تمہیں شہزادی بنا کے اپنے گھر کی چاردیواری میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ جملہ بہت رنج لیے اس کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ ضبط کا ہر بندہ ٹوٹ چکا تھا۔ ریحان محمود اس کی قبر کے سرانے بیٹھ کر آج اپنے حال پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بیت گئی وصل راتیں لیکن آنکھوں میں آج بھی جاگتی ہیں۔ مر چکے سنہری خواب اور تعبیریں بے تعبیر ہوئیں۔ شہر دل کی دیوار سے اداسیاں سر ٹکائے بیان کرتی ہیں، ضبط غم سے آنکھوں کے آنسو سہارے سوکھ چکے۔ وصال لمحے یادوں میں مگر ٹھہرے ہیں، ہجر کے لمحوں میں بھی اپنی انہی لمحوں کے ڈیرے ہیں۔ وہ لمحے جو تھے دلکش بہت آنکھوں کے چمکتے شیشوں میں، تب خوشیوں کے تھے عکس بہت، وہ عکس جب سے پامال ہوئے ہیں ہمارے لیے یوں مثل جال ہوئے ہیں کہ جن سے نکلنا جان کے جیسا ہے۔ درد ہوا یہ ایمان کے جیسے ہیں، اس لیے تو درد یہ پیار لگتا ہے، جینے کا سہارا لگتا ہے، مشکل میں کنارہ لگتا ہے۔
اب ضبط غم کا ساحل ہے اور ہجر کا بے کراں سمندر بہتا ہے، میری بنجر آنکھوں میں تیرے ساتھ کی خواہش کرنے والا وہ مردہ خواب سسکتا ہے، ضبط غم کے ساحل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں وہ وصلِ راتیں جو بیت گئیں، عمر بھر کیوں آنکھوں میں جاگتی ہے۔ اس شعر کو لکھا ہے شاعرہ منی نقوی نے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.